کیسے جو کعبہ شریف میں داخل ہو اور 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے بے وقوف ہے، کیونکہ کعبہ میں تحیت المسجد کعبہ کی زیارت ہے، اور پیر کی خدمت میں جا کر سب سے بڑا وظیفہ پیر کے چہرے کی زیارت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، صرف اتنا ہی فرمایا کہ علیک بمجالس اہل الذکر، بس لازم کر لے اپنے اوپر اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھے، یہی کچھ، دنیا کا بھی خیر آ جائے گا، آخرت کا بھی خیر آ جائے گا۔ اس لیے کہ ایک بندہ پوری رات ایک نل چلاتا ہے، پوری رات وہ کتنا پانی نکال لے گا؟ 100 گز بھی سیراب نہیں کر سکتا، اور صبح بارش ہو جاتی ہے تو کیا رنگ ہوگا؟ اب وہ کہے میں تو مر گیا ہوں، ساری رات 1 منٹ بھی سویا نہیں، نل ہی نل چلاتا ہوں۔ بات تو اس کی صحیح ہے کہ اس نے بڑی محنت کی ہے، لیکن ایک اس کا فعل ہے، ایک رب العالمین کا فعل ہے۔ تو رب کا فعل ہے جب وہ برساتا ہے تو بلا امتیاز برساتا ہے، تو اس کا فرمان ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جہاں میرا ولی ہوتا ہے وہاں میری رحمت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو کہاں تیرا نلکا اور کہاں رب کی رحمت کی بارش۔ تو جس نے یہ کہا اس نے کوئی شاعرانہ انداز میں نہیں کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ بیریا عبادت بڑی مشکل ہے، اور اس زمانے میں تو اور مشکل ہے، لیکن حضرت سعدی نے کہا کہ 100 سال اگر کوئی بے ریا عبادت کرے تو اس سے ایک گھڑی ولی کے پاس بیٹھنا بہتر ہے۔ تو اب تو خیر دیوبندی بریلوی کے جھگڑے شروع ہو گئے، یہ آسمان کا مطلع ابر آلود ہے اس لیے چاند نظر ہی نہیں آ رہا، تو ذرا اس سے پیچھے ہٹ کر جاؤ نا، جب یہ جھگڑے نہیں تھے تو اس وقت لوگوں کے کیا خیالات؟ جب تک شیخ سعدی کی کریمہ نہ پڑھا لو، گلستان بوستان نہ پڑھا لو، مولوی نہیں بنتا۔ تو ابتدا ہی شیخ سعدی سے ہوتی ہے، تو باقی چیزوں میں مولوی بننے کے لیے شیخ سعدی کو پڑھتا ہے تو شیخ سعدی کے شعر کو کیوں نہیں سمجھتا؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اور اگر اس سے میں پردہ اٹھاؤں تو یہ بہت قریب سے آپ کو حقیقت نظر آتا کہ یہ شیخ سعدی نے بہت بڑی بات کی ہے، یہ شعر نہیں ہے۔ بات اس لیے ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، پیدا کافر ہوا، پوری زندگی کافر رہا، مرنے سے پہلے مومن ہو کر دنیا سے چلا۔ یہاں ہی اعلان ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہی حضرت سعدی کہہ رہے ہیں کہ هم القوم لا یشقی بهم جلیسهم کی تفسیر ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت۔ اور تو اس چیز پہ تو کوشش کر رہا ہے
کہ جو اطاعت کی بات ہے، تو تجھے تسلی ہے کہ تیرا لوٹا مسلح چلہ یہ تجھے بے خوف کر دے گا؟ رب نے یہ تو کہیں نہیں کہا کہ مسلح اور لوٹا تمہیں بے خوف کر سکتا ہے. رب نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ادھر تو جاتا نہیں جہاں رب اعلان کر رہا ہے کہ ہر قسم کے خوف سے بچنا ہے تو ادھر آ. ادھر تو جاتا نہیں، ادھر تو بھاگتا ہے جدھر کوئی اعلان ہی نہیں ہے. ادھر تو جنت تلاش کرتا پھر رہا ہے، اور جنت تو ایک ٹکڑا ہے. سرکار نے فرمایا کہ خیر الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت کا پورا خیر تجھے مل جائے گا اگر تو علیک بمجالس اہل الذکر. جتنے ولی بنے ہیں نا، اس غلطی میں نہ رہنا کہ یہ چیلے کاٹ کر ولی بنے. چیلے کاٹ کر ولی بنتے ہوتے تو پاکستان میں یہ بستر والے سارے ولی ہوتے ہیں. یہ صرف ولی اس لیے بنے ہیں کہ انہوں نے ولایت ولیوں کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ المنقذ من الضلال میں لکھتے ہیں، اس کتاب کا معنی یہی ہے کہ جو گمراہی سے بچنا چاہتا ہے میری اس کتاب کا مطالعہ کرے. آج وہاں بھی میں نے کو 2 گھنٹے خطاب کیا سید المدین صاحب کے ہاں. وہاں ایک صاحب میری دل کی تار چھیڑ کر گئے تھے اور کہنے لگے نمازیں نہیں ادا ہو رہی، لوگ یہ کرتے ہیں دیگیں پکاتے ہیں، یہ نہیں کرتے، رات خانوں کو لاکھ روپے دے دیتے ہیں. باتیں ان کی کافی صحیح بھی تھی، میں یہ نہیں کہ کنٹراڈکٹ کر رہا ہوں. تو کہنے لگے کل قیامت کے دن اللہ ان علماء سے پہلے پوچھے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ گمراہ کیوں ہیں. تو پھر میری ساری تقریر اسی ٹاپک. میں نے کہا جو نماز نہ پڑھے کسی فقیر نے نہیں کہا وہ گمراہ. انہوں نے کہا وہ فاسق ہے، فاجر ہے، جو بدعمل ہے. کسی نے گمراہ نہیں کہا. گمراہ وہ ہے جو یہ کہے کہ شیطان تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے لیکن نبی نہیں پہنچتا. تو میں نے کہا جس گمراہی سے آپ نکالنا چاہتے ہیں وہ تو ہم کام کر رہے ہیں. تو اس کتاب کا نام ہی یہی المنقذ من الضلال، کہ جو گمراہی سے بچنا چاہتا ہے. امام غزالی کہتے ہیں میری اس کتاب کا مطالعہ کر. تو کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال مدرسہ نظامیہ میں قرآن و حدیث پڑھایا اور میرے دل کی کھلبلی نہیں، دل کو چین نہیں آیا. تو پھر میں نے چھوڑ دیا، میں نے پڑھانا قرآن و حدیث چھوڑ دیا. 10 سال میں نے مسجد اقصیٰ کے گنبد میں چلہ کاٹا. اتنا بڑا عالم ہو اور چلہ کاٹا کہ میں بچے بیوی سب کو بھول گیا. لیکن اتنے چلے کے باوجود بھی میں جب اٹھا تو دل میں وہی اضطراب تھا جو تھا. تو کہتے ہیں میں نے کیا کروں. تو میں نے سوچا کہ آپ صوفی رہ گئے، ایک گروہ، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو میں خیر النساج کی مجلس میں، تو خیر النساج کی مجلس میں تھوڑی دیر مجھے بیٹھنے کا موقع ملا اور ان کی گفتگو کو میں نے سنا. تو یہ گفتگو مولویانہ انداز سے کچھ ہٹی ہوئی گفتگو. تو میں اٹھ کر جب گیا تو پہلی رات ہی مجھے دیدار الہی خواب. پہلی رات ہی مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گیا. تو جو 20 سال کا چین نہیں تھا وہ میں نے رات کو دیکھا. تو صبح میں خیر النساج کے پاس آیا، ان کے قدموں کو چوما.
تو میں نے کہا خیر الرساج تو کیا چیز ہے کہ چند گھڑیاں میں بیٹھا ہوں تو جو 20 سال میں مقام نظر نہیں آیا، وہ رات کی ایک گھڑی میں آیا۔ تو میں نے کہا غزالی کیا بات کرتے ہو، یہ تو تھوڑے سے اشارے تھے جو ہم نے کل کیے، حقیقت کا پردہ تو اٹھایا۔ اور اس کے بعد امام غزالی کہتے ہیں کہ چین میرے دل کو آیا تو وہاں آیا کہ نہیں وہ بات کہ علیک بمجالس اہل الذکر۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ فقط میں نے ان صوفیوں کو یہ دیکھا کہ انہم مقتبسون من مشکات النبوت، کہ یہ براہ راست سینہ مصطفیٰ سے لے رہے ہیں، اور وہ محبوب جس کی یہ شان ہے کہ جو زکی ہے، کہ یہ محبوب ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو کسی کا تزکیہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک اس محبوب کے سینے کا نور نہ ملے؟ اور غزالی یہ کہتے ہیں کہ نہ کتابوں میں مجھے ملی یہ بات، اور نہ پڑھنے پڑھانے میں، نہ علماء کے پاس ملی تو صوفیاء کے پاس، اس لیے کہ وہ سینہ مصطفیٰ سے لے رہے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ 14ویں صدی ہو یا 15ویں صدی ہو، تزکیہ نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ایسا ولی نہ ملے جو سینہ مصطفیٰ سے لے۔ اب ہم کیا نئی نسل کو، ڈاکٹر بڑے بڑے پیدا ہو گئے ہیں، آپ کو کیا خبر، ڈاکٹر مجید اللہ جیسا تو کوئی پیدا ہوگا نا، وہ تو ایک پیر کی نگاہ کرم ہے، اور بزرگوں کی نگاہ ہے کہ پروفیسر اس رنگ میں ڈھل جائے، ورنہ جو ذلیل ہمیں ان پروفیسروں نے کیا ہوا ہے ہمیں پتہ۔ ہم ان کی گفتگو جب ٹی وی پہ سنتے ہیں تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اگر ہم قریب ہوتے تو شاید معاملہ خراب ہی ہو جاتا کہ یہ کہاں سے بول رہا۔ اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بن جائے، شیخ الاسلام بن جائے، کوئی اس سے بھی اوپر بن جائے، جب تک ولی کی خدمت میں بیٹھ کر تربیت نہیں حاصل کی اس وقت تک وہ بات نہیں آ سکتی۔ اب مجھے بتائیں کہ عالم اسلام کی اتنی بڑی ہستی امام غزالی، جب وہ یہ نتیجہ نکال رہا ہے کہ وقت ضائع نہ کرنا، دل کا چین کہاں سے ملے گا، تو اب ہمارے مولوی پھر نیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں نئے سرے سے۔ وہ کسی جنرل سٹور کو چھوڑ کر چھوٹی سی دکان پہ مت مرو، سودا وہاں سے لو جہاں جنرل سٹور ہے۔ اور یہ ہے ان ائمہ کی باتیں۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شاید آج ہی میں نے ذکر کیا تھا وہاں کہ نہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے 70 سال اس طرح مجاہدہ کیا ہے کہ 70 سال میں